سفر میں سنت نفل پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ سفر بھائی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ٹریول کرتے ہوئے آپ جا رہے ہیں یہاں سے لاہور جا رہے ہیں ٹرین میں، تو ایسے موقع پہ تو صرف فجر کی 2 سنتیں پڑھیں اور وتر پڑھیں، باقی سنتیں چھوڑ دیں. لیکن اگر کہیں مقام پہ پہنچ چکے ہیں 12 دن کے لیے 10 دن کے لیے، تو ہیں تو مسافر لیکن وہ مشقت بالکل ختم ہو گئی ہے، تو اب وہاں پر سنت موقدہ ہی رہتی ہیں. حدیث میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر میں سنتیں چھوڑنا ثابت ہے وہ ٹریولنگ کے دوران والی روایات ہیں. کیا بچوں پر کوئی نام بھاری پڑتا ہے؟ کچھ نہیں بھاری پڑتا ہے، جو نام رکھو اچھا سا نام رکھو. ایک صاحب بولتے ہیں کہ آپ عالم نہیں ہیں، آپ کے پاس جو ڈگری ہے وہ جعلی ہے. تو بھائی جو مجھے عالم نہیں سمجھتا وہ بیان نہ سنے. کیا خیال ہے بھائی؟ بولنے پر تو کوئی بھی کچھ بھی بول سکتا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی بھی کچھ بھی بول لے. آج کل سردی، انہوں نے جو ایسا الزام لگا رہے ہیں وہ ڈگری دیکھی ہے میری، انہوں نے جعلیہ ہی اچھی ہے. آج کل سردی کے موسم میں اگر غسل فرض ہو جائے تو گیزر کی سہولت بھی نہیں ہے، تو پھر کیا کریں؟ غسل کریں. نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، رات کو پانی گرم کریں چولہے پہ تمیز سے اور نہائیں. فرض نماز چھوڑنے کی اجازت کسی قیمت پہ نہیں ہے. کچھ عرصے بعد میری شادی ہے، میں اگر آپ کو ولیمے میں دعوت دوں تو آپ تشریف لائیں گے؟ نہیں، ٹائم شارٹ ہے بھائی، ٹائم شارٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں. اب میں دعوت میں جا کے نا پھر اتنا اپنے آپ کو برا بھلا کہتا ہوں، رات کو دیر سے کھانا، پھر دیر سے نیند، پھر بدہضمی، پھر ساری صبح کی ترتیب. ان کی تو دعوت ہو گئی اور ہمارا بیڑا غرق ہو گیا، اس سے ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے، سارا دن خراب گزرتا ہے، سارے کام رہ جاتے ہیں. جس کو بہت محبت ہے وہ بس محبت کا ویسے اظہار کر دے. ہاں بعض دفعہ لوگ نکاح پڑھانا چاہتے ہیں مجھ سے، تو اس کا ہم جو ہے نا، وہ بہت سارے لوگ ہیں جو نکاح پڑھوانا چاہتے ہیں، تو نکاح پڑھوانے میں تو کوئی